کیا مصیبت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بابا کو اچانک یہ بیٹھے بٹھائے پرانے وعدے اور دوستیاں کہاں سے یاد آ گئیں۔ میں کوئی بکری ہوں کیا جسے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی کھونٹے سے باندھ دیں گے، اور وہ بھی اس کھڑوس اور مغرور جاگیردار ارمان خان زادہ کے ساتھ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے زہر دے دو لیکن اس بندے کے پلے مت باندھو۔ تارا اپنے کمرے میں شدید غصے میں ٹہل رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا جب اس نے ماریا کو دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ ماریا جو بیڈ پر بیٹھی سکون سے اپنے دوپٹے کو پینے لگا رہی تھی، اس نے ہنس کر تارا کی طرف دیکھا اور بولی، تم پاگل ہو گئی ہو تارا، اتنا خاندانی اور امیر لڑکا ہے، اور سنا ہے کہ ہینڈسم بھی بہت ہے۔ لوگ تو ترستے ہیں ایسے رشتوں کے لیے، پورے شہر میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، اور تم لوگ یوں منہ بنا رہی ہو جیسے کسی غریب سے رشتہ ہو رہا ہو۔ کم از کم اس کی تصویر تو دیکھ لو، دل خوش ہو جائے گا تمہارا۔ نتاشا جو پاس ہی صوفے پر بیٹھی بڑے انہماک سے اپنے ناخنوں پر سے نیل پالش لگا رہی تھی، اس نے بھی ماریا کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، تارا تم واقعی ناشکری ہو۔ ارمان خان زادہ پورے شہر کا مانا ہوا بزنس مین ہے، بڑے چرچے سنے ہیں میں نے اس کے روب کے۔ اس کے آگے پیچھے درجنوں نوکر گھومتے ہیں، اور لڑکیاں تو اس پر جان چھڑکتی ہیں۔ اگر تمہیں اتنی ہی چڑھ ہے تو یہ رشتہ مجھے دے دو، میں تو آنکھیں بند کر کے ہاں کر دوں گی۔ مجھے تو ویسے بھی ایسی شاہانہ زندگی بہت پسند، تم تو خواہ نخرے دکھا رہے ہو۔ نتاشا نے مذاق کے لہجے میں کہا تو تارا منہ بنا کر انتہائی بیزاری سے کہنے لگی، لے لو بہن، تم ہی لے لو یہ رشتہ، تمہیں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو تم ہی کر لو اس اکھڑ انسان سے شادی۔ میں تو کسی قیمت پر اس جاگیردار کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم سب کو بس اس کی دولت اور چمک دھمک نظر آ رہی ہے۔ مجھے اپنا مستقبل برباد ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جاگیردار قسم کے لوگ نا بہت ظالم اور اپنی چلانے والے ہوتے ہیں، کھڑوس قسم کے۔ عورت کو تو یہ پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میں تو ایک دن بھی اس کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ تم لوگوں کو بہت شوق ہے تو تم جا کر بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ، مجھے تو اس کا نام سن کر ہی الجھن ہو رہی ہے۔ ماریا نے قہقہہ لگایا اور بولی، دیکھ لینا تارا، ایک دن تم اسی ارمان خان زادہ کے گن گاتی پھرو گی، اور اس وقت ہمیں بولو گی، میرے ان کو کچھ مت کہو، میرے وہ تو بہت اچھے ہیں۔ خیر، مذاق سے ہٹ کر وہ جتنا سخت باہر سے دکھتا ہے، کیا پتہ اندر سے اتنا ہی نرم اور محبت کرنے والا ہو۔ اور ویسے بھی سنا ہے وہ بہت پڑھا لکھا اور ماڈرن ہے، تم بس اپنے دماغ سے یہ جاگیردانوں والا فطور نکال دو۔ تارا نے بیڈ سے کشن اٹھا کر ماریا کی طرف پھینکا اور بولی، ماڈرن کی بچی، تم سب میری دشمن ہو، میں جا رہی ہوں یہاں سے، میرا دماغ تو ویسے ہی خراب ہو رہا ہے، اوپر سے تم دونوں مجھے اور غصہ دلا رہی ہو۔ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ فوزیہ بیگم طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئیں، اور لڑکیوں کے قہقہے سن کر ان کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ غصے سے بولی، سارا گھر یہاں مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، لڑکے والے کسی بھی وقت آتے ہوں گے، مہمان سر پر ہیں، اور ڈرائنگ روم کا یہ حال ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں، اور تم لڑکیاں یہاں بیٹھ کر دانت نکال رہی ہو۔ تارا جلدی سے اٹھو اور جا کر دیکھو لان میں سب انتظامات ٹھیک ہیں یا نہیں، اور تم نے ابھی تک کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، جلدی کرو جا کر باہر کے کام دیکھو۔ تارا نے اپنی ماں کو غصے اور بے بسی سے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے اپنے بابا چودھری آفاق پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، جو اپنی پرانی دوستی اور کسی بچپن کے وعدے کی آڑ میں اس کی زندگی کا سودا کر رہے تھے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لان کی طرف چلی گئی، جہاں کا ماحول اندر کی گہما گہمی کی نسبت کافی پرسکون تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ لان میں پہنچ کر تارا کی نظر ایک لمبے چوڑے اور انتہائی وجیح شخص پر پڑی، جو بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس بڑی شان سے کھڑا کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے لان کے چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی اور چہرے پر موجود ایک خاص قسم کا روپ دیکھ کر تارا ایک پل کے لیے ٹھٹکی۔ اسے لگا یہ یقیناً ارمان خان زادہ کا کوئی سیکٹری یا باڈی گارڈ ہوگا، کیونکہ اس نے ارمان کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور اسے لگتا تھا کہ ارمان جیسے جاگیردار شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن کر نکلتے ہیں۔ وہ سیدھے اس کے پاس گئی اور بغیر کوئی تمہید باندھے اس سوٹڈ بوٹڈ ہینڈسم لڑکے کو دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی، سنو، تم ارمان خان زادہ کے باڈی گارڈ ہو؟ مقابل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی ابھری۔ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے تارا کے چہرے کو بغور دیکھا، جو غصے اور بچپنے سے تمتما رہا تھا۔ پھر وہ اپنی مسکان دبا کر
انتہائی پرسکون اور روبدار لہجے میں بولا، ایسا ہی سمجھ لیں میڈم، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ تارا نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، پھر اپنے دوپٹے میں چھپا پیسوں کا ایک موٹا بنڈل نکالا اور اس سے خود کو ہوا دیتے ہوئے ایک شوخ ادا سے بولی، اگر تم مجھے اس لفنگے کے سارے کالے کارنامے بتا دو تاکہ میری اس سے شادی رک جائے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ مجھے پتا ہے وہ جاگیردار بہت ہی بگڑا ہوا عیاش اور مغرور قسم کا انسان ہوگا، ظاہر ہے تم تو اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہو، تمہیں تو اس کے سارے راز پتہ ہوں گے، بس تم نے سب کے سامنے وہ راز اگلنے ہیں، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی کتنی گرل فرینڈس ہیں اور وہ کتنا غصے والا ہے۔ ارمان نے اس معصومانہ اور بے وقوفانہ بات پر اپنی ہنسی وہ مشکل کنٹرول کی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے مل رہا تھا جو اسے ہی اس کے خلاف رشوت دے رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر اپنی کافی کا مگ دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور بڑے ہی اطمینان سے بولا، میڈم آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ارمان سر تو بڑے ہی شریف آدمی ہے، وہ تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ان کی تو ساری زندگی بس کام اور بزنس میں ہی گزری ہے، اور غصہ تو انہیں بالکل نہیں آتا، وہ تو بہت ہی سلجھے ہوئے اور نرم مزاج انسان ہے۔ تارا یہ سن کر بری طرح سے بھننا گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی پیسوں کی گڈی کو زور سے چٹک کر غصے سے بولی، شریف اور وہ بھی جاگیردار، مائی فٹ، تمہیں پیسے سچ بولنے کے ملیں گے، اپنے باس کی جھوٹی تعریفوں کے نہیں۔ اگر تم میری مدد کرو گے نا تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گی، تم مجھ سے ڈبل پیسے لے لو، لیکن خدا کے لیے اس کا کوئی ایسا راز مجھے بتاؤ کہ میرے بابا ہی شادی کینسل کر دیں، میں اس اکڑ اور جاہل انسان سے شادی نہیں کر سکتی، میری زندگی عذاب ہو جائے گی، تم پلیز سمجھنے کی کوشش کرو نا، تم ایک معصوم لڑکی کی جان بچا رہے ہو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ ارمان نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا تاکہ اس کی ہنسی نہ نکل جائے اور پھر بڑی متانت سے بولا، میڈم میں اپنے باس کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں، وہ تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے، میں غریب آدمی ہوں، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ ویسے بھی ارمان سر میں ایسی کوئی برائی ہے ہی نہیں جو میں آپ کو بتاؤں، وہ تو بہت ہی پرفیکٹ انسان ہے۔ تارا نے جھنجھلا کر پیسوں کی گڈی اس کے سینے پر مارنے کے انداز میں رکھی اور بولی، تم بہت ڈرپوک ہو، تم جیسے باڈی گارڈز بس پیسوں کے غلام ہوتے ہیں، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی نا کہ تمہیں نوکری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم بس ایک بار میرے بابا کے سامنے جا کر کہہ دو کہ ارمان شراب پیتا ہے یا اس کی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے، بس اتنی سی بات اور تمہاری لائف سیٹ ہو جائے گی، بولو کیا کہتے ہو؟ ارمان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور تارا کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میڈم آپ اتنا کیوں ڈر رہی ہیں؟ کیا پتا وہ جاگیردار آپ کو ملکہ بنا کر رکھے اور آپ اس کی دیوانی ہو جائیں۔ تارا نے غصے سے پاؤں پٹکا اور بولی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اور اس خڑوس کی دیوانی؟ کبھی نہیں، ایسا خواب میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تم میری مدد کر رہے ہو یا نہیں؟ بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو، ورنہ میں کسی اور سے بات کروں گی۔ اس سے پہلے کہ مقابل اس کی اس احمقانہ پیشکش کا کوئی مزید جواب دیتا، چودھری آفاق مسکراتے ہوئے وہاں آ گئے اور اس شخص کے کاندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر خوش دلی سے بولے، ارے بیٹا تم آ گئے، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر۔ 8ویں کلاس میں تھے تم جب میں نے تمہیں آخری دفعہ دیکھا تھا، اس کے بعد تو بس تصویروں میں ہی دیکھا، ماں باپ کے انتقال کے بعد تم پڑھنے باہر چلے گئے، لیکن آج تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے دوست کی یاد آ گئی، تم تو ہو بہو اپنے والد جیسے دکھتے ہو بیٹا۔ تارا یہ سب سن کر شدید کنفیوز ہو رہی تھی، وہ کبھی اپنے باپ کو دیکھتی تو کبھی اس ہینڈسم باڈی گارڈ کو جسے اس کا باپ اتنے پیار سے گلے لگا رہا تھا۔ ارمان نے ایک نظر تارا کے اڑے ہوئے رنگ پر ڈالی، پھر بڑی تمکنت اور احترام سے چودھری آفاق کو جواب دیا، جی انکل، بس امی ابو کے ایکسیڈنٹ کے بعد مجھ سے یہاں رہا ہی نہیں گیا، وہ صدمہ ہی اتنا بڑا تھا، یہاں رہتا تو میں کبھی بھول ہی نہیں پاتا سب کچھ، لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں اور اپنی زمینیں اور بزنس سب کچھ خود سنبھال رہا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، ایسا لگا جیسے میرے والد میرے سامنے کھڑے ہوں۔ چودھری آفاق نے مسکراتے ہوئے پھر تارا کی طرف اشارہ کیا اور فخر سے بولے، تارا گڑیا، یہ ارمان خانزادہ ہیں، تمہارے ہونے والا شوہر، اور ارمان بیٹا یہ میری بیٹی تارا ہے۔ تارا کے سر پر گویا آسمان ٹوٹا تھا، اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے ہاتھ سے پیسوں کی گڈی پھسل کر گھاس پر گر گئی اور وہ بت بنی کھڑے کے کھڑے رہ گئی۔
اس کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا کہ وہ جس شخص کو اتنی دیر سے لفنگا اور کھڑوس کہہ رہی تھی اور جسے رشوت دے رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ارمان خان زادہ تھا۔ جبکہ ارمان مزے سے بت بنی تارا کو دیکھ کر ایک قاتل اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں تارا کے لیے ایک واضح چیلنج اور شرارت تھی۔ وہ چودھری صاحب کے ساتھ بڑی شان سے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا، لیکن جاتے جاتے اس نے مڑ کر تارا کو اس انداز سے دیکھا کہ تارا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ شرمندگی اور غصے سے کانپ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے اور کہاں چھپ جائے۔ تارا کو بھی مروتاً اندر بلایا گیا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی جہاں چائے کا دور چل رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد اور مہمان موجود تھے اور ماحول میں خوشگوار سی چہچہاہٹ تھی۔ ارمان صوفے پر انتہائی روب اور تمکنت سے بیٹھا، چائے کا کپ لبوں سے لگائے کنکھیوں سے تارا کو دیکھ رہا تھا جو شرمندگی اور غصے سے نظریں چرا رہی تھی اور ایک کونے میں صوفے پر دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جس شخص کو رشوت دے رہی تھی وہی اس کا ہونے والا شوہر نکلا۔ یہ سوچ کر ہی تارا کا خون کھول رہا تھا۔ چودھری آفاق بڑی جذباتی آواز میں فوزیہ بیگم اور باقی سب کو مخاطب کرتے ہوئے بتا رہے تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ ارمان کے والد سکندر خان زادہ میرے کتنے جگری دوست تھے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ساتھ تھا اور ہم نے بچپن میں ہی تارا اور ارمان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو زبان دی تھی کہ تارا ان کی بہو بنے گی اور سکندر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ارمان اور تارا کی جوڑی دنیا کی بہترین جوڑی ہوگی۔ بدقسمتی سے سکندر اور اس کی بیگم ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہم سے بچھڑ گئے اور ارمان اکیلا رہ گیا۔ اس صدمے میں باہر چلا گیا تھا، لیکن میں نے اپنا وعدہ کبھی نہیں بھلایا اور آج جب ارمان واپس آ گیا ہے تو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ یہ میرے دوست کی آخری نشانی ہے اور میں اس رشتے کو ہر حال میں نبھاؤں گا۔ سب لوگ چودھری صاحب کی بات سن کر جذباتی ہو گئے اور انہیں دعائیں دینے لگے۔ ارمان نے جان بوجھ کر چائے کا کپ میز پر رکھا اور چودھری صاحب سے مخاطب ہو کر بآواز بلند بڑے پر اعتماد اور سنجیدہ لہجے میں کہا، انکل میں آپ کے ان جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور مجھے یہ رشتہ تہہ دل سے قبول ہے۔ ویسے بھی تارا ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایک بہت اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوں گی اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری شریک حیات کے لیے تارا کا انتخاب کیا۔ ارمان نے لفظ سمجھدار پر جان بوجھ کر زور دیا اور اس کی نظریں تارا پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ سنتے ہی تارا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ غصے سے دانت پیس رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارمان لفظ سمجھدار پر جان بوجھ کر زور دے رہا ہے اور اس پر طنز کر رہا ہے کہ کس طرح وہ باہر کھڑی اسے رشوت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان نے سب کی نظریں بچا کر اسے ایک دلکش آنکھ ماری اور پھر وہ ایک پوری شان و شوقت اور دبدبے کے ساتھ چودھری صاحب سے شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی طے کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا، جبکہ تارا صوفے پر بیٹھی غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئی اور اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس ارمان خان زادہ کا سر پھاڑ دے۔ ارمان کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہی تارا نے ایک لمبا سانس لیا جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو، لیکن اس کے اندر کا غصہ اور چڑچڑاپن اپنے عروج پر تھا۔ وہ تصور ہی تصور میں اس کے لمبے چوڑے سوٹڈ بوٹڈ انسان کو گلا دبا کر مار رہی تھی جس نے آج اس کی اتنی بڑی بے عزتی کی تھی اور اسے ایک بیوقوف ثابت کیا تھا۔ وہ اپنی کزنز کے سامنے خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی، لیکن آج اس جاگیردار نے اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ارمان کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز باہر سے آئی اور وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے تارا کے دل و دماغ میں ایک ایسی آگ لگا گیا تھا جسے بجھانا اب کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ بابا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ دیکھنے میں اتنا اکڑو اور مغرور انسان ہے اور آپ نے میری مرضی پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ میں کسی صورت اس جاگیردار کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی، آپ پلیز ابھی جا کر اسے منع کریں۔ ارمان کے جاتے ہی تارا نے ڈرائنگ روم میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور روتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تارا بیٹا، تم ابھی بچی ہو، تمہیں دنیا کا نہیں پتا۔ ارمان ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور خاندانی لڑکا ہے، وہ تمہارے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوگا اور میں اپنی زبان دے چکا ہوں، اب میں اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ خاندانی لوگوں کی زبان ہی ان کا سب کچھ ہوتی ہے، تم بس خاموشی سے شادی کی تیاری کرو۔ چودھری آفاق نے اسے پیار سے لیکن سختی سے سمجھایا، میں کوئی تیاری نہیں کروں گی، میں بھوک ہڑتال کر رہی ہوں۔
جب تک یہ شادی منسوخ نہیں ہوگی میں ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ کو میری لاش اٹھانی پڑے گی۔ تارا نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے زور سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اگلے 2 دن تک گھر میں تارا کی بھوک ہڑتال کا ڈرامہ چلتا رہا۔ وہ کمرے میں بند رہتی اور کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، لیکن چودھری آفاق اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ اسی دوران ارمان اپنی اور تارا کی شادی کے انتظامات خود ہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ہر چیز پرفیکٹ چاہتا تھا۔ وہ حلیمہ بھی کو ساتھ لے کر شادی کے کچھ کپڑے اور شگن کے زیورات دینے چودھری ہاؤس آیا تو فوزیہ بیگم نے تارا کو بھی زبردستی لاؤنج میں بھیج دیا۔ تارا کا منہ غصے سے سوجا ہوا تھا اور مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی نڈھال بھی لگ رہی تھی۔ ارمان نے گہری نظر اس کے لٹکے ہوئے چہرے پر ڈالی اور اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر بولا، کیا بات ہے تارا؟ ایسا لگ رہا ہے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ کہیں مجھ سے شادی کی خوشی میں ڈائٹنگ تو نہیں چل رہی؟ ویسے آپ کو ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں، آپ تو پہلے ہی کافی اسمارٹ ہیں۔ تارا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور دانت پیستے ہوئے دھیمی لیکن غصیلی آواز میں بولی، خوشی؟ اور وہ بھی آپ جیسے کھڑوس انسان سے شادی کی؟ آپ کو زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی نا ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور بڑے ہی اطمینان سے بولا، کمال ہے، ویسے مجھ جیسا ہینڈسم اور شریف لڑکا تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ آپ تو خواہ اپنی جان عذاب میں ڈال رہی ہیں۔ کچھ کھا پی لیں ورنہ شادی والے دن آپ کو اسٹریچر پر لے کر جانا پڑے گا۔ شریف؟ آپ اور شریف؟ آپ تو ایک نمبر کے چالاک انسان ہیں، جس نے میرے بابا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ تارا نے تب کر جواب دیا تو حلیمہ بھی جو پاس ہی بیٹھی تھی مسکرا دی اور بولی، ارے نہیں بیٹا، میرا ارمان تو بہت ہی سچا اور کھرا ہے۔ تم جب حویلی آؤ گی تو خود جان جاؤ گی کہ یہ کتنا خیال رکھنے والا بچہ ہے۔ میں تو اس کی حویلی کی طرف منہ بھی نہ کروں، مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ۔ تارا دھیمی سی آواز میں بڑبڑائی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ارمان اس کی اس بچگانہ حرکت پر ہنستا رہا۔ پھر شادی کے فنکشنز شروع ہو گئے۔ مایوں کے دن تارا پیلے جوڑے میں بیٹھی منہ بسوڑ رہی تھی جب ارمان مہمانوں کے ساتھ وہاں آیا۔ وہ جان بوجھ کر تارا کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تارا نے موقع پاتے اسے تانا دیا، یہ جو تم اب چوڑے ہو کر گھوم رہے ہو نا، یاد رکھنا میں آپ کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ لڑکی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کیوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ارمان نے مسکراتے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، مجھے عذاب سہنے کا بہت شوق ہے میڈم، آپ بس تیار رہیں میرے گھر پر راج کرنے کے لیے۔ ویسے اس پیلے جوڑے میں آپ بالکل غصے والی پیلی ٹیکسی لگ رہی ہیں۔ تارا نے چھینک کر اور غصے سے اسے دور دھکیلا، آپ اپنا کمپلیمنٹ اپنے پاس رکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے نا مجھ سے دور رہیں۔ تارا نے دانت پیستے مہندی والے دن بھی تارا نے اسے اگنور کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ارمان ہر جگہ اس کے سامنے آ جاتا۔ اچھی لگ رہی ہو ویسے، یہ رنگ تم پر جچ تو رہا ہے، خاص طور پر وہ جو میرے نام کا پہلا حرف تمہارے ہاتھ پر لکھا ہے۔ ارمان نے اس کے ہاتھ پر لگی مہندی دیکھتے ہوئے چھیڑا، آپ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، میں نے کوئی شوق سے نہیں لگوائی یہ مہندی، دل تو کر رہا ہے مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر مل دوں سارے۔ تارا نے منہ پھیرتے بڑبڑا کر کہا، کوئی بات نہیں، شوق سے نہ صحیح، لیکن نام تو میرا ہی لکھا ہے نا اس مہندی میں، فی الحال تو تم میری دلہن لگ رہی ہو۔ ارمان نے آنکھ ماری تو تارا غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی اور ارمان بے ساختہ مسکرا دیا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا، نکاح کے بول پڑھائے گئے۔ تارا نے روتے دھوتے اپنی کزنس کے دھکے کھانے کے بعد بمشکل روحانسی آواز میں قبول ہے کہا۔ رخصتی کے وقت تارا اپنے بابا کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھے ظالم کے حوالے کر دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، تارا ہچکیوں کے درمیان بولی۔ چودھری آفاق نے اس کا ماتھا چوما اور نم آنکھوں سے بولے، پاگل لڑکی، وہ ظالم نہیں، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، ہر بیٹی کو ایک دن اپنا گھر تو چھوڑنا پڑتا ہے نا، جاؤ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی تارا روتی رہی اور اس کی ہچکیاں بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ارمان نے گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ دیر بعد اسے ٹیشو پیپر کا ڈبہ دیتے ہوئے بڑے مزے سے کہا، تارا بیگم اتنا مت روئیں ورنہ تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری دلہن سہاگ رات کو چڑیل لگے، ویسے بھی گاڑی کا اے سی فل ہے، آپ خواہ سیلاب لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تارا نے غصے سے ٹیشو پیپر کا ڈبہ سیٹ پر پٹخار بولی، آپ سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، آپ نے میری زندگی برباد کر دی، میں ساری زندگی روتی رہوں گی، آپ کو اس سے کیا؟
ارمان نے ٹیشو پیپر کا ڈبہ واپس ڈیش بورڈ پر رکھا اور ہنستے ہوئے بولا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، بس گاڑی کی سیٹیں گیلی ہو جائیں گی، اس کی فکر تھی، باقی آپ شوق سے رہو۔ آپ روتے ہوئے اور بھی مزاحیہ لگتی ہیں ویسے۔ رخصت ہو کر وہ خانزادہ حویلی پہنچی۔ سہاگ رات کو جب ارمان کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ تارا بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا ہوا ہے اور خود سینے پر ہاتھ باندھے کمرے کے بیچوں بیچ ایک جنگجو کی طرح کھڑی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بیگم صاحبہ؟ یہ تکیہ صوفے پر کیوں رکھا ہے؟ ارمان نے حیرت سے پوچھا تو تارا نے ایک قدم آگے بڑھ کر بڑے ہی روب اور غصے سے اعلان کیا، دیکھیں مسٹر ارمان، یہ شادی زبردستی کی ہے نا آپ نے، میرے قریب نہیں آ سکتے آپ، اور نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا۔ میں چودھری آفاق کی بیٹی، کسی کے آگے جھکنا نہیں سیکھا میں نے۔ تو ارمان نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو پورے کمرے میں گونجا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اسی کرسی پر پھینکا اور انتہائی بے نیازی سے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، دیکھو یہ بیڈ اور یہ کمرہ تو میرا ہے، تمہیں اگر میرے پاس نہیں آنا تو تم شوق سے صوفے پر سو سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کسی پر زبردستی نہیں کرتا۔ تارا کی انک کو شدید ٹھیس پہنچی، اسے لگا تھا ارمان اس کی منتیں کرے گا، اسے منائے گا یا غصہ کرے گا، لیکن اس کی بے نیازی نے تارا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میں بالکل صحیح سوچتی تھی آپ کے بارے میں، آپ کتنے خود غرض انسان ہیں، ذرا بھی خیال نہیں کہ ایک لڑکی صوفے پر سوئے گی اور آپ اتنے بڑے بیڈ پر اکیلے مزے کرو گے، تارا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ارمان نے مزے سے بیڈ پر لیٹا اور کمبل اوڑھتے ہوئے بولا، بھائی تم نے خود اعلان جنگ کیا ہے تو بھگ دو، شب بخیر، خواب میں مجھے مت دیکھنا۔ تارا نے غصے سے پیر پٹکا اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ ساری رات ارمان کو کوستی رہی۔ اگلی صبح تارا کی آنکھ کھلی تو اس کی گردن صوفے پر ٹیڑھی سونے کی وجہ سے اکڑ چکی تھی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا تو ارمان وہاں نہیں تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی، کیسا پتھر دل اور ظالم انسان ہے، خود مزے سے نرم بستر پر سویا رہا اور مجھے سخت صوفے پر چھوڑ دیا، میری تو پوری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے اندازہ ہوا کہ رات کو اس نے دھیان نہیں دیا، یہ گاؤں کی حویلی نہیں تھی بلکہ شہر کے بیچوں بیچ بنی ایک شاندار اور جدید حویلی تھی۔ قیمتی فانوس، شاندار فرنیچر، شیشے کا کام اور چمکتے ہوئے ماربل کے فرش تارا کو ایک پل کے لیے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا اور حلیمہ بھی نوکروں کو ہدایات دے رہی تھی۔ آ جاؤ میری بچی، کیسی نیند آئی تمہیں؟ حلیمہ بی نے تارا کو دیکھتے ہی پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ حلیمہ بی مسکرا دی اور اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی، بیٹا ارمان اوپر سے تھوڑا سخت لگتا ہے لیکن دل کا بہت نرم ہے۔ تارا کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت ارمان جاگنگ سوٹ پہنے پسینے میں شرابور اندر داخل ہوا۔ ارے واہ، بڑی جلدی گئی، میں آپ کے لیے نہیں اٹھی، مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ تارا نے ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے فوراً جواب دیا۔ ارمان ہنسا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حلیمہ بھی، آج ناشتے میں کیا ہے؟ ذرا جلدی دیں، مجھے ولیمے کی تیاریوں کے لیے بھی جانا ہے، بہت سے کام باقی ہیں۔ ارمان نے پراٹھا لیتے ہوئے کہا اور مزے سے ناشتہ کرنے لگا جیسے اسے تارا کی کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ تارا کو اس کی خاموشی اور چہرے پر پھیلی ایک پراسرار سی متانت اندر تک الجھا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے۔ ایک طرف زبردستی شادی کر لی، دوسری طرف اتنا لاپرواہ اور سرد مہر بن کر دکھا رہا ہے۔ شام کو ولیمے کی تقریب کے لیے تارا سرخ جوڑے میں سجی سنوری آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ جب ارمان کمرے میں داخل ہوا، وہ بلیک سوٹ میں بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی اور روب دار شخصیت کسی کو بھی مروب کرنے کے لیے کافی تھی۔ ارمان نے آئینے میں تارا کا عکس دیکھا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دھیمی سی سیٹی بجائی۔ ماننا پڑے گا میڈم، باڈی گارڈ آپ اس غصے والے روپ میں بھی کمال لگ رہی ہیں۔ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ آپ کو باہر مہمانوں کے سامنے لے کر جاؤں۔ تارا نے اسے گھورا اور مڑ کر ترش لہجے میں بولی، آپ پلیز مجھ سے دور رہیں اور یہ فضول کی تعریفیں اپنے ہی پاس رکھیں، مجھے آپ کی ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ارمان نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا اور پھر عام لہجے میں بولا، تم اتنا چڑھتی کیوں ہو تارا؟ بیوی ہو میری، کوئی غیر نہیں جو تعریف بھی نہیں کر سکوں۔ تارا نے منہ پھیر لیا، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، میں تو مجبوری میں یہ سب کر رہی ہوں۔ ولیمے کا فنکشن بھی بس ایک روایتی سی کارروائی تھا۔ تارا اسٹیج پر بت بنی بیٹھی رہی اور ارمان مہمانوں کے ساتھ ملتا رہا، لیکن اس کی نظریں بار بار تارا کے تمتماتے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔
جسے تارا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ گھر واپس آ کر بھی ان کے درمیان ایک سرد جنگ جاری رہی۔ ارمان صبح سویرے آفس یا اپنی زمینوں پر چلا جاتا، رات گئے واپس آتا۔ تارا سارا دن اس بڑی سی حویلی میں حلیمہ بھی کے ساتھ اکیلی بور ہوتی رہتی۔ حلیمہ بھی اسے لاکھ سمجھاتی کہ بیٹا مردوں کے 100 کام ہوتے ہیں، تم خود اس کے قریب جانے کی کوشش کرو نا، وہ باہر سے جتنا سخت ہے اندر سے اتنا ہی نرم ہے۔ لیکن تارا کی انا اسے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ تارا کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ جب نتاشا نے لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا لیکن اسے ہاسٹل میں سیٹ نہیں مل سکی، فوراً بیگم نے تارا کو فون کر کے پریشانی کا اظہار کیا تو تارا جو پہلے ہی حویلی کی خاموشی اور اپنی تنہائی سے تنگ آ چکی تھی، اس نے فوراً نتاشا کو اپنے پاس حویلی بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے رات کو کھانے کی میز پر ارمان سے ذکر کیا تو اس نے بڑی سنجیدگی اور مختصر الفاظ میں اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے تارا، تمہارا گھر ہے، تم جسے چاہو یہاں بلا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگلے ہی دن نتاشا اپنے سامان کے ساتھ خانزادہ حویلی پہنچ گئی، لیکن حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور شدید حسد سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پورچ میں کھڑی مہنگی ترین گاڑیاں، ڈرائنگ روم کے قیمتی فانوس اور درجنوں ملازمین جو ہاتھ باندھے کھڑے تھے، یہ سب دیکھ کر نتاشا کے دل میں ایک عجیب سی جلن پیدا ہوئی۔ تارا، یہ سب ارمان بھائی کا ہے؟ اس نے ڈرائنگ روم کے مخملی صوفے پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بس اسی چیز کا تو غرور ہے انہیں، بڑے آئے جاگیردار، تارا نے بیزاری سے جواب دیا اور ملازم کو جوس لانے کا اشارہ کیا۔ شام کو جب ارمان گھر آیا تو اس کے وجیح شخصیت اور جاگیردارانہ روب دیکھ کر نتاشا اندر تک متاثر ہوئی۔ السلام علیکم ارمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ نتاشا نے بڑی مٹھاس سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ ارمان نے مروتاً اس کا حال چال پوچھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن نتاشا کی تیز نظروں نے فوراً بھانپ لیا کہ ارمان اور تارا کے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ تارا نے ارمان کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا اور ارمان نے بھی اس سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی، اور یہی وہ کمزوری تھی جس کا نتاشا نے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نتاشا نے تارا کے دماغ میں زہر کھولنا شروع کر دیا۔ ارمان اکثر رات کو لیٹ کر آتا تھا بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے۔ ایک رات تارا اور نتاشا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں جب ارمان گھر آیا۔ تھکاوٹ سے چور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نتاشا نے تارا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تارا، یہ ارمان بھائی اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تارا نے کاندھے اچکائے اور بے دلی سے بولی، بزنس کا کوئی کام ہوگا، مجھے کیا، وہ مجھ سے پوچھ کر تھوڑی جاتے ہیں۔ نتاشا نے گہری سانس لی اور ہمدردی دکھاتے ہوئے بولی، تم ٹھیک ہی کہتی تھی تارا، یہ امیر جاگیردار عجیب ہی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ان کا کہیں باہر چکر وغیرہ بھی ہوگا، اتنا عرصہ باہر ملک رہے ہیں، کیا پتا کیا کیا کرتے رہے ہوں، اور اب بھی ان کے پاس لڑکیوں کی کیا ہی کمی ہے۔ تم اتنی معصوم ہو تارا، تمہیں ان مردوں کی چالاکیوں کا نہیں پتا، رات کے اس پہر کون سے بزنس ہوتے ہیں؟ تارا جو پہلے ارمان کی خاموشی اور سرد مہری سے چڑی ہوئی تھی، نتاشا کی یہ باتیں سن کر اس کے دل میں شکوک و شبہات نے پکے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا اور نتاشا ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی جس سے تارا اور ارمان کے درمیان غلط فہمیاں بڑھتی جاتی۔ اگر کبھی ارمان تارا کے قریب آنے کی کوشش کرتا یا اس سے نارمل بات کرنا چاہتا تو تارا اسے کھری کھری سنا دیتی۔ ایک شام ارمان جلدی گھر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ تارا، یہ تمہارے لیے لایا ہوں، تم کل کہہ رہی تھی نا تمہاری گھڑی خراب ہو گئی ہے۔ ارمان نے وہ ڈبہ تارا کی طرف بڑھایا تو تارا نے نتاشا کی بھری ہوئی باتوں کے زیر اثر اس ڈبے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور انتہائی حقارت سے بولی، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی ان جھوٹی تسلیوں اور تحفوں میں آنے والی نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے نظریں چرا کر باہر کیا کرتے پھرتے ہیں۔ ارمان مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ اور سخت ہو گیا۔ اس نے گھڑی والا ڈبہ میز پر رکھا اور تارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں باہر کیا کرتا پھرتا ہوں؟ صاف صاف بات کرو، میں پہیلیاں نہیں بھجواتا۔ تارا نے طنزیہ ہنسی۔ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ راتوں کو کہاں ہوتے ہیں، مجھے سب پتہ چل گیا ہے آپ کے جاگیرداروں والے شوقوں کے بارے میں، اسی لیے مجھ پر یہ شرافت کا لبادہ مت اوڑھیں۔ ارمان نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور بے بسی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تارا، تم اپنے اس شک اور ضد کی وجہ سے اپنا ہی گھر برباد کر لو گی، مجھ پر الزام لگانے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ ارمان غصے سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا، جس سے تارا کو اور بھی یقین ہو گیا کہ وہ چور ہے اور نتاشا بالکل سچ کہتی ہے، ورنہ وہ
صفائی ضرور پیش کرتا، اس سے بحث کرتا۔ نتاشا نے جب دیکھا کہ تارا ارمان سے مکمل طور پر بدگمان ہو چکی ہے اور ان کے درمیان بات طلاق تک پہنچنے والی ہے، تو اس نے اپنا آخری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوپہر جب حلیمہ بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور ارمان اپنی زمینوں کے معاملات دیکھنے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، نتاشا نے تارا کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑی ہی ہمدردی سے اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، تارا، میں اب تمہیں مزید اس طرح گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تم روز روتی ہو اور ارمان بھائی کو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرے ایک جاننے والے وکیل ہیں جو بڑی آسانی سے خلا کے پیپر تیار کروا سکتے ہیں، وہ بہت قابل ہیں، اور ارمان بھائی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ بس تمہیں دستخط کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کنارے واقع ان کے آفس جانا ہوگا اور تم ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے آزاد ہو جاؤ گی۔ تارا جو سخت شدید غصے اور ذہنی دباؤ میں تھی، اس نے بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ اسے لگا یہی ایک راستہ ہے اس گھٹن سے نکلنے کا اور ارمان خانزادہ کے غرور کو توڑنے کا۔ نتاشا نے جان بوجھ کر اسے شہر کا ایک ایسا راستہ بتایا جو بہت زیادہ سنسان اور خطرناک تھا، اور دوسری طرف اس نے اپنے یونیورسٹی کے کچھ آوارہ لڑکوں کو بھی انفارم کر دیا جن سے اس کی جان پہچان تھی۔ اس نے انہیں تارا کی گاڑی کا نمبر بتا کر کہا کہ اسے راستے میں روک کر تھوڑا ڈرانا ہے تاکہ بات تارا کی عزت پر آ جائے اور ارمان اس رسوائی کے ڈر سے اسے خود ہی چھوڑ دے۔ تارا نے کسی کو بتائے بغیر حویلی کی ایک گاڑی نکالی اور نتاشا کے بتائی ہوئی لوکیشن کی طرف چل پڑی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہی ہے۔ شہر کا شور و غل پیچھے رہ گیا تھا اور راستہ رفتہ رفتہ ویران ہوتا جا رہا تھا۔ تارا کا دل ایک عجیب سے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف اونچی اونچی جھاڑیاں اور درخت تھے اور دور دور تک کوئی آبادی یا دکان نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ نتاشا نے اسے یہ کیسا راستہ بتا دیا، اور کیا اسے واپس مڑ جانا چاہیے کہ اچانک گاڑی کا ایک ٹائر زوردار آواز کے ساتھ پھٹا اور گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے کچی مٹی میں جا کر دھنسی۔ تارا کا سر اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرایا اور وہ خوف سے چیخ پڑی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی 3-4 موٹر سائیکل اس کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ ان پر بیٹھے ہوئے لڑکوں کی شکلیں اور حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی آوارہ غنڈے ہیں۔ انہوں نے گاڑی کے شیشے پر زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا، غلیظ اشارے کرنے لگے۔ تارا خوف سے کانپتی ہوئی گاڑی کی سیٹ پر سمٹ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے سخت شدت سے اپنے بابا اور ارمان کا خیال آیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ویرانے میں کوئی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا۔ اس نے اپنا فون نکالا تاکہ کسی کو کال کر سکے، لیکن سگنلز بالکل غائب تھے۔ باہر کھڑے غنڈوں میں سے ایک نے بھاری پتھر اٹھایا اور گاڑی کا شیشہ توڑنے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو تارا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور خوف کے مارے زور سے چیخ پڑی۔ اسے لگا جیسے وہ بھاری پتھر اب سیدھا اس کے سر پر لگے گا اور اس کی جان چلی جائے گی، لیکن شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے بجائے اسے اچانک گاڑیوں کے ٹائروں کی زوردار اور تیز چیخ سنائی دی۔ ایک کالی پراڈو طوفان کی رفتار سے آئی اور کچے راستوں کی مٹی اڑاتی ہوئی گنڈوں کی موٹر سائیکلوں کے بالکل پاس آ کر پوری طاقت سے رکی۔ تارا نے ڈرتے ڈرتے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ پراڈو کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ارمان خانزادہ کسی بپھرے ہوئے زخمی شیر کی طرح باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرے کی رگیں تن گئی تھیں اور اس کے ماتھے پر ایسا خوفناک غصہ تھا جو تارا نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی کسی انسان کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ دراصل حلیمہ بھی کو کافی دنوں سے نتاشا کی مشکوک حرکتوں پر شک ہو رہا تھا، اور جب انہوں نے تارا کو اچانک حویلی سے غائب پایا تو انہوں نے فوراً ارمان کو فون کر دیا تھا۔ ارمان جو پہلے ہی نتاشا پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے تارا کی گاڑی کا ٹریکر آن کیا اور جان ہتھیلی پر رکھ کر اس ویران لوکیشن تک پہنچ گیا تھا۔ ارمان نے آؤ دیکھا نتاؤ سیدھا اس گنڈے پر چھپٹا جس کے ہاتھ میں گاڑی کا شیشہ توڑنے کے لیے پتھر تھا۔ اس نے گنڈے کے گلے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچا اور پتھر والے ہاتھ کو اتنی زور سے مروڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی کڑک دار آواز تارا کو بند شیشے کے اندر تک واضح سنائی دی۔ ارمان کے اندر کا جاگیردار اور ایک محافظ شوہر پوری طرح سے جاگ چکا تھا۔ وہ اکیلا ہی ان چاروں غنڈوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کے گھونسے اور لاتے غنڈوں کو
مٹی چاٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تارا سکتے کی حالت میں سانس روکے یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ظالم اور کھڑوس سمجھتی تھی۔ وہ آج اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی عزت بچانے کے لیے موت سے لڑ رہا تھا۔ گنڈوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اسی لیے ٹرائی کے دوران ایک گنڈے نے دھوکے سے پیچھے سے وار کیا اور اپنی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکال کر ارمان کی پسلیوں کے بالکل نیچے پوری طاقت سے گھونپ دیا۔ ارمان کے منہ سے تکلیف کی ایک دبی ہوئی سسکی نکلی، لیکن اس نے درد کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور پلٹ کر اس گنڈے کے منہ پر اتنی زوردار لات ماری کہ وہ کئی فٹ دور جا گرا اور اس کا چاقو وہیں مٹی میں گر گیا۔ گنڈے اپنی جان بچا کر موٹر سائیکلیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے، کیونکہ ارمان کا پاگل پن اور خون خوار انداز دیکھ کر انہیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ ارمان خون میں لت پت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تارا کی گاڑی کی طرف آیا اور دروازہ کھولا۔ تارا، تم ٹھیک ہو؟ کسی نے تمہیں چھونے کی کوشش تو نہیں کی؟ ارمان کی آواز میں شدید درد تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف تارا کی فکر تھی۔ اس کی سفید شرٹ تیزی سے خون میں سرخ ہو رہی تھی اور وہ کار کے دروازے کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ تارا اسے اس حالت میں دیکھ کر دھاڑے مار کر رو پڑی، فوراً گاڑی سے باہر نکل آئی۔ آپ بہت خون نکل رہا ہے ارمان، آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ تارا کانپتے ہاتھوں سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے آنسو ارمان کے بازو پر گر رہے تھے۔ ارمان نے تکلیف کے باوجود ایک دھیمی اور درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ تارا کے آنسو صاف کیے۔ پاگل لڑکی، اپنی جان کو بچانے کے لیے جان خطرے میں نہیں ڈالتا تو کیا کرتا؟ بس اب رونا بند کرو، جلدی سے پراڈو میں بیٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ ارمان نے اپنے زخم کو دباتے ہوئے اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود بمشکل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی شہر کے اسپتال کی طرف دوڑا دی۔ لیکن اسپتال کے ایمرجنسی تک پہنچتے پہنچتے اس کے جسم سے بہت خون بہہ چکا تھا اور جیسے ہی گاڑی رکی اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر اسٹیئرنگ پر گر گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسوں نے فوراً ارمان کو اسٹریچر پر ڈالا، آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑے، جبکہ تارا کی ساری ضد، انا اور غرور اس بہتے ہوئے خون کے ساتھ ہی کہیں پیچھے مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ وہ اسپتال کی ٹھنڈی راہداری میں دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے ارمان کے خون سے سرخ ہو رہے تھے اور اس کا دل ندامت اور پچھتاوے سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کتنی بے وقوف اور خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی ہوں۔ اس نے تو میرے لیے موت کو گلے لگا لیا اور میں اسے تانے دیتی رہی۔ تارا اپنے بال نوچتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ حلیمہ بھی روتی ہوئی ہسپتال پہنچی اور تارا کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، میں تجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی نا کہ میرا ارمان باہر سے سخت ہے، لیکن اس کا دل بہت نرم ہے، وہ تیرے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے، اور دیکھ آج اس نے یہ ثابت کر دیا۔ اس نے تو تجھے اپنی پلکوں پر بٹھا رکھا ہے اور تو نے ہمیشہ اس کا دل دکھایا ہے۔ حلیمہ بھی کی سچی باتوں نے تارا کے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ وہ اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور حلیمہ بھی کے کاندھے پر سر رکھ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس انسپکٹر تارا کے پاس آیا۔ میڈم، آپ ارمان صاحب کی وائف ہیں؟ ہمیں ارمان صاحب نے پہلے ہی کال کر دی تھی۔ ہم نے ان گنڈوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ارمان صاحب کو زخمی کیا تھا، اور تفتیش کے دوران ایک بہت ہی لرزہ خیز سازش سامنے آئی ہے۔ انسپکٹر نے ایک موبائل فون تارا کے سامنے کیا۔ یہ فون ان گنڈوں کی سرغنہ کا ہے، ذرا آپ یہ وائس نوٹ سنیں تاکہ آپ کو حقیقت کا علم ہو سکے۔ تارا نے کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑا اور پلے کا بٹن دبایا تو اندر سے نتاشا کی جانی پہچانی اور مکاری سے بھری ہوئی آواز ابھری۔ دیکھو لڑکو، کام بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تارا کو اس سنسان راستے پر گھیر لینا اور اسے اتنا ڈرانا اور تنگ کرنا کہ بات اس کی عزت پر آ جائے۔ میں چاہتی ہوں ارمان خان زادہ اس رسوائی کے ڈر سے اسے خود دھکے مار کر اپنی حویلی سے نکال دیں اور تم لوگوں کو تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ تارا کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔
اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جسے اپنا خیر خواہ بہن اور دوست سمجھتی تھی، وہ تو ایک زہریلی ناگن نکلی جس نے اسے ڈسنے اور اس کا گھر اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انسپکٹر نے ایک اور فون تارا کے ہاتھ میں دیا تھا۔ میڈم، یہ ارمان صاحب کا فون ہے جو ہمیں ان کی گاڑی سے ملا ہے۔ ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے اسے چیک کیا تو اس میں خاص فولڈر ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیں، شاید آپ کو کچھ اور چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں۔ تارا نے فولڈر کھولا تو اس میں نتاشا کے خلاف کئی ٹھوس ثبوت اور تصاویریں موجود تھیں۔ یعنی ارمان کو تو بہت پہلے سے شک ہو گیا تھا کہ نتاشا تارا کا دماغ خراب کر رہی ہے، اور وہ خاموشی سے نتاشا کی اصلیت سامنے لانے کے لیے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ تارا کو اس پر یقین آ سکے اور تارا کا دل نہ ٹوٹے۔ تارا کو اپنی اندھی بے وقوفی اور نتاشا کی غلیظ مکاری پر شدید غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی حویلی جا کر نتاشا کا منہ نوچ لے اور اسے جان سے مار دے جس نے اس کے شوہر سے اسے دور کیا، لیکن اس وقت اس کے لیے ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ارمان کی زندگی تھی جو اندر موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن زخم بہت گہرا ہے اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ارمان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تارا بوجھل قدموں اور مسلسل بہتے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ آئی سی یو کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ارمان بیڈ پر آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت لیٹا تھا اور مختلف مشینوں کی مخصوص بیپ کی آوازیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ اس کا وجیح اور پرکشش چہرہ خون کی کمی کی وجہ سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ تارا اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کا ٹھنڈا اور بے جان سا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ مجھے معاف کر دیں ارمان، میں بہت بری ہوں۔ میں نے آپ کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں اپنی ضد اور انا میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے آپ کی اتنی سچی اور خاموش محبت نظر ہی نہیں آئی۔ تارا کے گرم آنسو ارمان کے ٹھنڈے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ آپ نے تو ہمیشہ خیال رکھا میرا، اور میں نے بدلے میں آپ کو صرف دکھ اور تانے دیے۔ میں اس گھٹیا نتاشا کی باتوں میں آ گئی جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے لیے اتنی بڑی تکلیف سہ رہے ہیں اور میرے لیے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ پلیز آنکھیں کھولیں ارمان، مجھ سے لڑیں، مجھے ڈانٹیں، مجھے کوئی بھی سزا دے دیں، لیکن یوں چپ چاپ مت لیٹیں۔ میری جان نکل رہی ہے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ تارا روتے ہوئے دیوانہ وار ارمان کے ماتھے اور ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور وہ اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو میری قسم ہے ارمان، آنکھیں کھولیں نا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اب کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ بس۔ تارا کا دل دکھ اور پچھتاوے سے کٹا جا رہا تھا۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ اور وہ بس رو رو کر ارمان کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ ارمان کا ہاتھ اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک اسے ارمان کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ تارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی بھیگی ہوئی پلکوں سے ارمان کے چہرے کو دیکھا۔ ارمان نے بڑی مشکل سے اپنی بھاری ہوتی پلکیں کھولیں اور دھندلی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی روتی ہوئی تارا کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں سوج گئی تھیں۔ رو رو کر میری جان نکالو گی کیا؟ ارمان کے خشک لبوں سے ایک انتہائی دھیمی اور کمزور سی آواز نکلی۔ اس میں اب بھی وہی پرانی شرارت اور محبت چھپی تھی۔ تارا کے لیے یہ آواز کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ وہ بے اختیار ہچکیاں لیتے ہوئے ارمان کے سینے سے لگ گئی
اسے اس بات کا بھی ہوش نہیں رہا کہ ارمان کو زخم آیا ہوا ہے۔ وہ بس اس کے کاندھے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ارمان، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں ہار گئی ہوں اپنی ضد سے، اپنے غرور سے۔ میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے، لیکن آپ نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ تارا روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، جیسے اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ ارمان نے تکلیف کے باوجود اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر تارا کے بالوں میں پھیرا اور بہت نرمی سے اسے تھوڑا سا خود سے دور کر کے اس کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ پاگل لڑکے، تم ہار کر بھی جیت گئی ہو اور میں جیت کر بھی تمہارا قیدی بن گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ ارمان نے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ارمان؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کس کے سہارے جیتی؟ مجھے تو آپ کے بغیر جینا بھی نہیں آتا۔ تارا نے روحانسی آواز میں شکایت کی تو ارمان مسکرایا اور اس کی آنکھوں کی گہرائی سے دیکھتے ہوئے ایک انتہائی پرسکون اور محبت بھرے لہجے میں بولا، ایک خانزادہ جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی جان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تب میری جان ہو تارا، اور اپنی جان کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ تارا نے یہ سنا تو اس کا دل محبت کے ایک انوکھے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ اس نے جھک کر ارمان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، اور یہ ان کا پہلا سچا اور محبت بھرا لمس تھا جس نے ان کے درمیان موجود ہر غلط فہمی کی دیوار کو گرا دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ارمان کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہسپتال سے واپس آ کر تارا کا روپ ہی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ انا پرست اور ضدی تارا نہیں رہی تھی، بلکہ ارمان کی ایک فرما بردار اور محبت کرنے والی بیوی بن چکی تھی، جسے صرف اپنے شوہر کی عزت اور اس کی خوشی کی غرض تھی۔ تارا ارمان کو بڑی احتیاط سے سہارا دے کر حویلی لے کر آئی تھی۔ حلیمہ بھی نے رو رو کر ارمان کی بلائیں لیں اور صدقہ اتارا۔ تارا نے ارمان کو اس کے کمرے میں آرام سے لٹایا اور اس کے اوپر کمبل دیا۔ آپ آرام کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ تارا کے لہجے میں اب ایک عجیب سی سنجیدگی اور روب تھا جو ارمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی لاؤنج میں آئی جہاں نتاشا بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی، ڈرامائی انداز میں پریشانی کا دکھاوا کر رہی تھی۔ تارا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ارمان بھائی کو کیا ہوا ہے؟ حلیمہ بھی بتا رہی تھی کہ ان پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ نتاشا نے اٹھ کر تارا کے پاس آتے ہوئے جھوٹی ہمدردی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ نتاشا کوئی اور لفظ بولتی، تارا نے اپنا ہاتھ پوری قوت سے ہوا میں بلند کیا اور ایک زوردار تھپڑ نتاشا کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ نتاشا کا توازن بگڑا اور وہ زمین پر گرتے گرتے بچی۔ تارا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نتاشا نے اپنا گال سہلاتے ہوئے غصے اور حیرت سے چلائی۔ تارا کی آنکھوں میں غضبناک شعلے بھڑک رہے تھے۔ بدتمیزی تو تم نے کی ہے نتاشا۔ تم جیسی آستین کے سانپ کو میں نے اپنی بہن سمجھا اور تم میرے ہی گھر کو آگ لگانے پر تلی ہوئی تھی۔ تارا نے اپنا فون نکالا اور وہ وائس نوٹ فل والیوم پر پلے کر دیا جس میں نتاشا ان گنڈوں کو تارا کو گھیرنے کے آرڈر دے رہی تھی۔ نتاشا وہ آواز سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فضا میں اڑ گیا اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تارا نے آگے بڑھ کر نتاشا کو بازو سے سختی سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم نے سوچا تھا کہ تم میری اور ارمان کی زندگی میں زہر گھول کر خود اس حویلی پر راج کرو گی۔ تم نے میرے معصوم ہونے کا فائدہ اٹھایا اور مجھے میرے ہی شوہر کے خلاف بھڑکاتی رہی۔ ارمان کو تمہاری یہ حرکت کا پتہ تھا۔ اس نے تمہارے خلاف سارے ثبوت جمع کر رکھے تھے، لیکن وہ میری وجہ سے چپ تھا کہ مجھے دکھ نہ ہو، اور تم نے مجھے غنڈوں کے حوالے کر دیا تاکہ میری عزت اچھلے اور ارمان مجھے چھوڑ دے۔ نتاشا روتے ہوئے سارا کے پاؤں میں گرنے لگی۔ تارا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے حسد میں آ کر یہ سب کیا۔ مجھے ارمان بھائی کی دولت اور ان کی شخصیت نے اندھا کر دیا تھا۔ تارا نے حقارت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ تمہاری معافی کی کوئی جگہ نہیں ہے اس گھر میں اور نہ ہی میری زندگی میں۔ تارا نے حویلی کے گارڈ کو بآواز بلند بلایا۔ اس لڑکی کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکو اور اسے ابھی اسی وقت دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دو، اور خبردار جو آج کے بعد اس نے حویلی کے دروازے پر قدم بھی رکھا۔ گارڈ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور نتاشا کو سامان سمیت حویلی سے ذلیل کر کے
باہر نکال دیا۔ تارا نے ایک گہرا سانس لیا، محسوس کیا جیسے اس کے گھر کی ہواؤں سے ساری غلاظت اور زہر پاک ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس ارمان کے کمرے کی طرف چل پڑی، جو اب اس کی زندگی کا مرکز اور محور بن چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بالکل پرسکون ہو گئے۔ چند ہفتوں کے بعد ارمان مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور حویلی میں پھر سے خوشیوں اور قہقہوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ تارا اور ارمان کے درمیان اب کوئی ضد، انا اور کوئی بھی فاصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی گہری محبت پروان چڑھ چکی تھی جس نے انہیں ایک دوسرے کے دلوں کا مکمل حکمران بنا دیا۔ ان کی کیمسٹری جو پہلے نوک جھوک تک محدود تھی، اب وہ شوق اور رومانوی شرارتوں میں بدل چکی تھی۔ تارا ارمان کا حد سے زیادہ خیال رکھتی اور ارمان اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پلک جھپکتے پوری کر دیتا۔ ایک خوبصورت اور ٹھنڈی رات تھی، حویلی کی چھت پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو اور بھی محبت سے بھرپور بنا رہے تھے۔ ارمان حویلی کی چھت پر بنی گرل کے پاس کھڑا آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ میں انتہائی پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تارا دو گرم کافی کے مگ لیے چھت پر آئی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے کھلے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کافی لیجیے مسٹر خانزادہ۔ تارا نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا مگ ارمان کی طرف بڑھایا۔ ارمان نے مگ پکڑنے کے بجائے تارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تارا کے ہاتھ سے کافی کا مگ گرتے گرتے بچا اور وہ ارمان کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ کیا کر رہے ہیں ارمان؟ کافی گر جاتی۔ تارا نے شرما کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، گرنے دو کافی کو، میری بیوی میرے سامنے کھڑی ہے اور میں کافی کو دیکھوں؟ یہ تو میرے عشق کی توہین ہے۔ ارمان نے بڑی ہی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ تارا کا دل ارمان کی قربت اور اس کے دھڑکتے دل کی آواز سن کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آپ بہت شرارتی ہو گئے ہیں ارمان، مجھے چھوڑیں، حلیمہ بھی آ جائیں گی اوپر۔ ارمان نے ایک شاندار قہقہ لگایا اور تارا کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حلیمہ بھی کو میں نے کہہ دیا ہے ہماری چھت پر آنے کا راستہ بند کر دیں، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ارمان کی گہری سی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ تارا کے کان کے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، کیا میڈم اب بھی اس لفنگے کے کالے کارنامے جان کر شادی توڑنا چاہتی ہیں؟ تارا نے یہ سنا تو اس کا چہرہ شرم سے مکمل طور پر سرخ ہو گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ پہلی بار ارمان سے لان میں ملی تھی اور اسے باڈی گارڈ سمجھ کر رشوت دے رہی تھی کہ وہ ارمان کے خلاف کوئی ثبوت لا کر دے۔ وہ کتنی پاگل تھی جو اتنے ہیرے جیسے انسان کو کھونا چاہتی تھی۔ تارا نے مسکرا کر ارمان کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف ارمان کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو ارمان کے گردن کے گرد لپیٹ دی اور شرما کر اپنا سر اس کے چوڑے کاندھے پہ رکھ دیا۔ نہیں میڈم، اب اس باڈی گارڈ کی ساری زندگی کے لیے قیدی بننا چاہتی ہیں، تارا نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور ارمان کا ایک زوردار اور دلکش قہقہا رات کی خاموشی میں گونج اٹھا۔ اس نے تارا کو اپنے مضبوط حصار میں سختی سے جکڑ لیا اور ارمان پر چمکتے ستارے ان کی اس خوبصورت اور لازوال محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ ان کی ہنسی اور محبت کی ان گونجتی ہوئی آوازوں کے ساتھ ان کی زندگی کا یہ خوبصورت سفر ایک نئے اور میٹھے موڑ پر پہنچ کر اپنے شاندار انجام کو پہنچ گیا تھا۔